پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پاکستانی JF-17 تھنڈر طیارے آرمینیا میں گھس گئے۔ اس حوالے سے آرمینیا نے اہم ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیے۔ بڑی جنگ کے خطرات منڈلانے لگے، جبکہ ترک وزیر خارجہ آذربائیجان پہنچ چکے ہیں اور اپنے مسلم بھائیوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی، جس پر عالمی دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ آذری فوج کی بڑی کارروائی، 25 علاقوں کو قبضے میں لے لیا۔ پاک فوج بھی آذربائیجان کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں کلسٹر بموں کے استعمال نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ آنے والے دنوں میں مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے، آج اسی پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ پیارے پاکستانیوں، آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین نگورنو کاراباخ کے تنازع پر ایک مرتبہ پھر خون ریز جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور عالمی برادری دونوں ممالک سے پرامن رہنے کی اپیلیں کر رہی ہے۔ نگورنو کاراباخ کا تنازع نیا نہیں۔ 1918 میں روسی سلطنت کے خاتمے کے بعد آذربائیجان اور آرمینیا آزاد ہوئے تو اسی وقت دونوں ممالک کے مابین نگورنو کاراباخ کا علاقہ متنازع ہو گیا۔ سوویت یونین کے زمانے میں یہ علاقہ آذربائیجان کی انتظامیہ کے تحت ایک خود مختار علاقہ قرار پایا۔ جیسے ہی سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، ایک مرتبہ پھر نگورنو کاراباخ کے مسئلے نے سر اٹھایا، جو کہ دونوں ممالک کے مابین جنگ اور پھر امن معاہدے پر ختم ہوا۔ 2016 میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان خون ریز مسلح جھڑپیں ہوئیں، جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے اور انسانی ہجرت محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ نفوس پر محیط تھی۔ ایک بار پھر سے میدان سج چکا ہے، مسیحی اور مسلم برادری آمنے سامنے ہے۔ معزز دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آرمینیا سے جنگ کے دوران ترکی کے وزیر خارجہ میولوت چاوش اولو اظہار یکجہتی کے لیے خود آذربائیجان پہنچ گئے ہیں۔ اس جنگ میں ترکی نے مکمل طور پر آذربائیجان کی حمایت کی ہے اور ساتھ ہی آرمینیا سے متنازع علاقے کو فی الفور خالی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز آذری صدر الہام علیوف نے بھی ترکی کے مسلح ڈرونز کی تعریف کی اور امن مذاکرات میں کردار ادا کرنے کا کہا تھا، جس کے بعد ترک وزیر خارجہ باکو پہنچے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچے تو آذری صدر الہام علیوف نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں نگورنو کاراباخ کے معاملے پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر اپنے بیان میں ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری غیر مشروط جنگ بندی کے مطالبے کی بجائے حق کا ساتھ دے، یعنی آذربائیجان کی حمایت کرے اور آرمینیا پر زور دے کہ وہ مقبوضہ علاقے خالی کرے۔ اس معاملے پر آذربائیجان اور آرمینیا سے ایک جیسا سلوک قبضہ کرنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی کے مترادف ہے۔ دوسری جانب آذری فوج کی پیش قدمی جاری ہے اور مزید 3 دیہات سے قبضہ چھڑا کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی گئی ہے۔ 27 ستمبر سے شروع ہونے والی یہ جنگ مسلسل 12ویں روز بھی جاری ہے اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ آذربائیجان نے اب تک 25 علاقوں پر قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ ان فتوحات کا اعلان آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کیا کہ نگورنو کاراباخ کے ضلع جبرائیل کے مزید 3 دیہات سے آرمینیا کا قبضہ چھڑا لیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی وہ اس قسم کے اعلانات کرتے آئے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ آرمینیا کے زیر قبضہ علاقوں کو چھڑانے کے بعد آذربائیجان کے فوجیوں نے آذان دے کر فتح کا اعلان کیا۔ آذری فوج کی نگورنو کاراباخ کے علاقے کی جانب پیش قدمی جاری ہے۔ حملے میں شدید نقصان کی وجہ سے آرمینیا کی فوج کئی محاذوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلی ہے۔ معزز دوستو، یہاں آپ کو آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے حوالے سے ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ آرمینیا کی گورنمنٹ نے گزشتہ روز ایک خبر شائع کی، جس کے مطابق پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے آرمینیا کے سرحدی علاقوں میں پرواز کی۔ ثبوت کے طور پر آرمینیا کی جانب سے ایک ریڈار سسٹم کی ریکارڈنگ شائع کی گئی، جس میں واضح طور پر دیکھا گیا کہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے آرمینیا کی سرحد عبور کر چکے ہیں۔ یہی نہیں، اس ریکارڈنگ میں ترکی کے طیارے بھی دیکھے گئے۔ اس خبر نے عالمی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ خبر اس بات کا ثبوت بھی ہے
کہ ترکی اور پاکستان مل کر آذربائیجان کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آرمینیا نے آذربائیجان پر الزام لگایا کہ آذربائیجان کلسٹر بموں کا استعمال کر رہا ہے، جو کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نامی عالمی تنظیم نے بھی آذربائیجان پر یہی الزام لگایا۔ تاہم سچ یہ ہے کہ تمام طاغوتی طاقتیں مل کر اس وقت مسلمانوں کے خلاف محاذ تیار کر رہی ہیں، کیونکہ آذری حکومت اور ترک حکام کا کہنا ہے کہ ترکی یا پھر آذربائیجان نے کسی بھی عالمی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی اور نہ ہی کلسٹر بم استعمال کیے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ معزز دوستو، دوسری جانب نیٹو کے سربراہ جینس سٹولنبرگ نے کہا ہے کہ ہمیں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان بڑھتے ہوئے تصادم پر گہری تشویش ہے۔ تمام فریقین فوری جنگ بندی کریں اور مسئلے کے پرامن حل کی جانب بڑھیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ترکی تناؤ کم کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا، لیکن نیٹو کے سربراہ کے اس بیان کے چند منٹوں بعد ہی ترک صدر رجب طیب اردوغان نے آذربائیجان پر زور دیا کہ وہ لڑائی جاری رکھے اور آرمینیا کے ساتھ 1990 کی جنگ میں کھوئے گئے علاقے کو واپس حاصل کرے۔ 1990 کی جنگ کے نتیجے میں 30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ آذربائیجان حملے کا جواب دے رہا ہے اور کاراباخ کو آرمینیا کے تسلط سے بچا رہا ہے۔ ترک قوم ہمیشہ سے آذربائیجان کے ساتھ ہے۔ جہاں تک نگورنو کاراباخ کے مسئلے کا تعلق ہے، جب تک یہ حل نہیں ہو جاتا، جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ ترک صدر کے اس بیان کے حوالے سے عالمی ماہرین نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ترک صدر اس وقت انتہائی جارحانہ موڈ میں ہیں۔ وہ کسی بھی وقت بڑے اعلانات کر سکتے ہیں، جبکہ نیٹو میں ترکی کی رکنیت اس وقت سے مسلسل دباؤ میں ہے جب سے اس نے نیٹو کے لیے سب سے بڑے فوجی خطرے یعنی روس سے میزائل ڈیفنس سسٹم خریدا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی نے نیٹو کے ایک رکن ملک یونان کے پانیوں میں تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کا کام شروع کر رکھا ہے۔ مڈل ایسٹ سینٹر فار رپورٹنگ اینڈ انالیسس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیو جے فرنٹیئر مین کے مطابق نیٹو چیف کا حالیہ بیان غیر معمولی ہے، کیونکہ نیٹو ماضی میں شام میں ترکی کی مداخلت کے معاملے پر بظاہر بے اختیار نظر آیا۔ ترکی کی اس مداخلت کے نتیجے میں سویلین آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب نیٹو ترکی کو کیوں جنگ بندی کی ترغیب دے رہا ہے؟ معزز دوستو، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ نگورنو کاراباخ کے علاقے میں بسنے والے افراد خود مختاری کے خواہاں ہیں۔ 1994 میں جب جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع ہوئے تو آذربائیجان کے حکام نے نگورنو کاراباخ کے مقامی حکام سے مذاکرات انجام دیے تھے۔ گزشتہ 30 برس کے دوران اس علاقے میں مسلح ٹکراؤ کا اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہے۔ یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تنازع ابھی تک حل نہیں ہو پایا اور خاکستر میں چنگاری کی مانند ہے جو کبھی بھی شعلہ ور ہو کر بھرپور آتش سوزی کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ امریکہ، روس اور فرانس نے مل کر منسک گروپ تشکیل دیا تھا، جس کی بنیادی ذمہ داری سفارتکاری کے ذریعے یہ تنازع حل کرنا تھا۔ مختلف وجوہات کی بنا پر منسک گروپ وہ کردار ادا نہیں کر پایا جس کی اس سے توقع کی جا رہی تھی۔ یوں یہ علاقہ بیرونی قوتوں کے درمیان طاقت کی رسا کشی کا میدان بن چکا ہے، اور اس کا نتیجہ آذربائیجان اور آرمینیا کے قومی مفادات کو ٹھیس پہنچنے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان شروع ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں مختلف قسم کے علاقائی اور بین الاقوامی اسباب کار فرما ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کی غاصب صہیونی ریاست کے کردار سے بھی چشم پوشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے مل کر ترکی، روس، فرانس، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان مفاہمت کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے، یا پھر یہ چنگاری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور اگر پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔